السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ میرے سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام مخلوقات کو محدود کر دیا۔ جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان سب آپ کی بات سنتے تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا میں اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایسی شان و شوکت سے آسمان پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا، ایک عورت منہ پر مٹی لگی ہوئی عجیب پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری تو وہ تخت زمین سے جیسے ہی بڑھتے بڑھتے دریا تک پہنچا، اور جو انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی وہ اتر کے پانی میں جا گری گی۔ جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا تو فضا، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے سب سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگے۔ تخت جب زمین کی طرف دھیرے دھیرے اترنے لگا، زمین تک پہنچا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ فضا کو حکم دے لیکن فضا کوئی بات تسلیم نہ کرے، وہ جنات کو بلاتے تو وہ جنات آپ کی بات کو تسلیم نہ کرتے۔ وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہیں تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتے رہے پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، سوچتے رہے، چلتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کے ایک عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا، شاید یہ اللہ کو بات ناپسند ہے۔ میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، کیا پتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو وہ دریا کے کنارے جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ ملی، سلیمان علیہ السلام اس کے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے ادب سے عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا تھا، تم نے عیب تلاش کیا، میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق، میرے مالک اللہ نے بنایا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب لاچار عورت مسکرا کر کہنے لگی، اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور بہت خوش رہنے لگے۔ کچھ دن گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو ایک مچھلی چمک رہی تھی۔ لوگوں نے پکڑا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے، بس مچھلی کو کاٹنا تھا۔ اور اس مچھلی کے اندر وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی دیکھ کر فوراً اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ سلیمان علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے کرم کیا اور پھر ساری مخلوقات سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا۔ فضا، جنات، پرندے آ گئے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور پھر سے سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں میں آ پہنچا۔ آپ جب اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے سے کم سمجھتا ہے یا کسی کو اپنے سے کم سمجھتا ہے۔